بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے نجمہ والے پاسوں بوسا کے کرن کرتے نے سنیا غلام نو لے کے آیا کرم کی نظر ہم پر خدا لایا کرم کی نظر ہم پر خدا لایا اے بندو ہارے چہرے والیا اللہ دیا سونیا زلفاں والیا ماں داغت بسرتے کاجل والیا ومایا تیمون جوانی زبان والیا سونیا دامر کبھی جان والیا سونیا والفجر دی پیشانی والیا غلام نو لے کے آیا قبول فرماؤ میرے آقا دے روزے وچ نواز ہوندی ہے فرمایا عثمان اساں تیرے غلام نو بھی قبول کرنے آئے اساں دی ڈیوٹی بھی نہ چھڈی اساں غلام نو بھی قبول کرنے آئے ساڈی ڈیوٹی بھی لگا دتی ہندوستان دی سرزمین دے اوتے بڑے صغیر دے اندر اساں دی ڈیوٹی لگا دتی ہے جا میرا بچہ چلا جا اوتھے جا کے اللہ دی توحید دا اعلان کر مصطفیٰ دی رسالت دا اعلان کر لوکاں نوں دعوت توحید دے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسول دے وچوں آپ نوں عطا ہویا ہندوستان دی ڈیوٹی لگی اے ہوئی وجہ ہے خواجہ معین الدین چشتی نوں عطا رسول کہندے نے سبحان اللہ اے ہوئی وجہ ہے کہ آپ نوں عطا رسول کہندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ڈیوٹی لگائی خود فرمایا بچہ ہندوستان کی سرزمین پہ چلا جائے آپ افغانستان کے اندر واپس آئے اور افغانستان کو سندھ کے رستے دے نال سندھ کے رستے آپ نے ہندوستان کی سرزمین دے اوتے آئے جس وقت سندھ کے دریا دے وچوں گزرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عام انسان ہے ایڈی ایڈی داڑھی والے لوگ پتہ نہ لگے کہ اللہ دا ولی ہے ورنہ تو دنیا کی ہر چیز جڑی جو جانتی ہے کہ اللہ دا ولی ہے اچھی کہہ رہے ہو یار سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ٹھنڈ لگتی ہے بہت ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں تو اچھی کہو گے نا ذرا سبحان اللہ تو ذرا گرمی محسوس کرے گا جسم پھر تو ہو جاؤ گے ذرا ایک بار بابا ایمان کہو سبحان اللہ سبحان اللہ پاویں مولوی ہوئے پاویں کوئی جڑا مرضی بڑا ہوئے چوتری ہوئے علم والا ہوئے بغیر علم تو ہوئے داڑھی منا ہوئے داڑھی والا ہوئے اے جانے یا نہ جانے نہ دے جاننا یا نہ جانن دے نال فرق نہیں پیندا اللہ دا ولی ہوندا ہے جنوں مشرق والے بھی جانتے نے مغرب والے بھی جانتے نے شمال والے بھی جانتے نے جنوب والے بھی جانتے نے زمین والے بھی جانتے نے آسمان والے بھی جانتے نے چرند بھی جانتے نے پرند بھی جانتے نے خشک والے بھی جانتے نے بر والے بھی جانتے نے گھر والے بھی جانتے نے جنات بھی جانتے نے حیوانات بھی جانتے نے جمادات بھی جانتے نے اے پوری کائنات جدوں اللہ دا ولی اللہ دے قریب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات دے اندر پوری مخلوقات دے دلاں دے اندر اپنے ولی دی محبت نوں رکھ چھڑدا ہے اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات دے اندر دلاں دے اندر اپنے ولی دی محبت نوں پیدا فرما دیتا ہے ہمیں نوٹ والا انسان اللہ دے ولی نوں جانے یا نہ جانے ورنہ اللہ پاک تے جانوراں نوں بھی عطا کر چھڑدا ہے وہ بھی جان جاندے نے کیڑا اللہ دا ولی آ رہا ہے سبحان اللہ پاویں تے جانور جڑے نے وہ سمجھ جان کے اللہ دا ولی ہے تے پاویں تو ڈنگا والا انسان نہ سمجھے پانی دے وچوں آپ دا گزر ہویا تے پانی جڑا ہے نا اگے نالوں بھی قدرے آواز اس کی زیادہ ہوتی ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ذہن میں کچھ خیال آیا فرمایا پانی کے جڑا شور ہے نا وہ بھی بڑھ گیا فرمایا تینوں پتہ نہیں تو جانتا نہیں میں کون ہوں سبحان اللہ دریا کے پانی کے نال مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالی اور دریا کا پانی بھی پہچان رہا ہے وہ دے آواز تیز ہونے کی وجہ خوشی کا اظہار ہے کہ خوش قسمتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دفعہ پھر کامل ولی دے قدماں دے نال لگن دی توفیق عطا فرمائی سبحان اللہ کامل ولی دے قدماں دے نال لگن دی توفیق عطا فرمائی خوشی کی وجہ دے نال پانی دے شراکے
ایک دوسرے کے نام ملتے ہیں اور آواز پیدا ہوتی ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری آواز ہوتی ہے کہ میں اپنے مقدرہ کا ناز کر رہا ہوں، اپنے مختار کا ناز کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر کسی کامل والے کے قدمہ نے نہ لگنے کی توفیق عطا فرمائی. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ پھر یہ مطلب یہ ہے کہ میرے تو پہلے نہیں کو تیرے جو گزرے ہیں. ایک دفعہ پھر یہ مطلب یہ ہے کہ میرے تو پہلے تیرے جو گزر کے گیا. عرض کی حضور دو پہلے گزر گئے نے تیجے تسی ہو. دو پہلا لنگ گئے تیجے تسی ہو. فرمایا اچھا دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے کی شان ہے پانی دے وچ کھڑو کے جے نظر یاد تو نہیں لنگ کے ڈر لگتا ہے. اللہ کا بندہ جڑا پانی دے وچ کھڑو کرنا ہے پانی نال گلا لگے سبحان اللہ. وہ دو کیڑے نے جڑے تیرے وچ گزر کے چلے گئے نے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ جڑے دو تیرے وچ گزر کے گئے نے وہ کون نے؟ عرض کی حضور ایک گزر کے گئے نے حضرت عبد الشکور رحمۃ اللہ تعالی اور دوجے داتا صاحب رحمۃ اللہ سبحان اللہ اور تیجے تسی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ. دو پہلے گزر کے جا چکے نے تیجے تسی ذہن دے وچ خیال آیا انہاں دا مزار شریف تے دورے تے داتا صاحب دا راہ جی اوندا تے چل کر ہندوستان باہر جو جاواں گے اگرچہ کہ حکم سخت ہے لیکن جاندیاں ایک باری داتا دا دیدار تے کر لیں. سبحان اللہ. جاندے ایک باری بولو کہ صحیح جاندے ایک باری داتا صاحب نوں مل جائے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. ایک باری محبت نال مل کے پڑھ لو گنج فیض عالم مظہر نور خدا. ایک نے آنکھیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے ذہنی کیفیت بدل گئی ہے. میں اٹھوں کیا لاہور جانے داتے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں تھم کے جانا ہے وہ دی زیارت کر کے جانی ہے. حضرت راجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے نے ساڈے دادا مرشد راجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے جدوں لاہور دی سٹ نیند لے آندے نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے قدماں والے پاسے آندے نے فرماتے نے قدماں دا بوسا لے کے کئی میل تک داتا صاحب دے میرار نوں کنڈ نہیں کردے. اور جدوں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب دے میرار دے اندر حاضری دتی آگے جدوں اوتھے دعا منگدیاں انوار تجلیات دی بارش ویکھی پھر دل کیتا جھٹ ایتھے ہی بیٹھ جاواں. اے اللہ دا ولی اے بوئے دے تے انوار تجلیات دیاں بارشاں ہو رہیاں نے. کوئی قطرہ میرے تے بھی آ جاوے گا اگر کوئی رحمت دی بوند میرے تے بھی پہ گئی جیڑی کھاندی کسر اویں نکل جاوے گی. ایک دن نہیں دو دن نہیں 3 دن نہیں گزردیاں 40 دن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے قدماں وال گزار دتے. جدوں 40 دن گزرے نے 40 دناں تو بعد ارادہ کیتا ہن میں اتھوں اٹھ کے چلا جاواں جیڑی میری منزل ہے منزل دے تے انتظار کیتا جا رہا ہے اپنی منزل وال پہنچا. خواجہ معین الدین فرماتے نے اس ویلے میں اتھوں اٹھیا منہ پھیریا جدوں منہ پھیریا میں کی ویکھدا کسے نے میرے موڈے تے ہاتھ رکھیا. جدوں میں پاؤں دے پیچھے ویکھیا چٹی داڑھی چٹا لباس چٹی دستار. جدوں میں پیچھے پاؤں کے ویکھیا میں عرض کیتی حضور تسی کون ہو؟ فرمایا بیٹیا 40 دن ہو گئے ہیں ساڈے بوئے تے بیٹھا ہجے بھی سانوں پوچھنا اسی کون. 40 دن ہو گئے نے ساڈے بوئے تے بیٹھے ہجے بھی پوچھنا اسی کون. اپنے
نال لایا جدو سینے نال لایا تے معین الدین کہن تے مجبور ہو گئے گنج اے بادشاہ فیض عالم مظہر نور میرا دادا دا لنگر کھان والا کم نہیں مندا ذرا منہ نو کھولو اے گنج بادشاہ ہندوستان کی سر زمین دے اتے آپ پہنچے نے 40 ملنگ خواجہ معین الدین چشتی دے نام نے 40 ملنگاں نوں نام لے کے خواجہ معین الدین چشتی نے میری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی سر زمین تے داخل ہوئے نے تے ویکھیا کہ کافی سارا مجمع لوکی پگ پا کے اج دی پوجا پہ کردے نے ادھر بعد ہو گیا خواجہ معین الدین چشتی نے میری رحمت اللہ علیہ اپنے ملنگاں نوں فرمایا جاؤ میری یورینا کو اگ لے کے آؤ پانی تتا کرو پانی تتا کر کے سانوں اسی وضو کر کے اپنے رب دی یاد کرو سبحان اللہ انہاں کول اگ لے آؤ تے پانی تتا کریے تے وضو کریے تے اسی اللہ تعالی کر لیا ملنگ گیا جا کے آکھیا جی سانوں تھوڑی جی اگ دے دے ساڈے بابے نے وضو کرنا ہے انہاں کہا ساڈا خدا ہے اسی خدا دے ٹوٹے نہیں کر سکتے اسی دی پوجا کرنی ہے اسی دی ٹوٹے نہیں کر سکتے جب جا کے کوئی اور کر لا ملنگ نے جا کے بابے نوں دسیا بابا جی وہ اگ نہیں دیندے او تے اگ دی پوجا کرتے نے فرمایا اے تواڈے وس دا کام نہیں مینوں آپ جانا پینا سبحان اللہ اے تواڈے وس دا کام نہیں مینوں آپ جانا پینا ہے میں جا کے انہاں نال گل کر لینا خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ آپ جس ویلے اوتھے آئے اوتھے کتنی 100 دی تعداد دے نال لوکی اگ دی پوجا پہ کردے نے ایک پنڈت جڑا اگ دی پوجا کروا رہا ہے آپ نے فرمایا بیلیا تھوڑی اگ دے دے اساں پانی اکٹھا کر کے وضو کرنا ہے انہیں آکھیا ساڈا پکوان ہے اے ساڈا کھلوتا ہے اسی دی عبادت کرنے ہاں اسی دی پوجا کرنے ہاں اے دے وچوں حصہ نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسی تیری من لینے ہاں حصہ نہ کر پر ایک گل دا جواب دے دے آکھن لگا کی گل ہے فرمایا گل اے اگر تسی دی عبادت کرتے ہو پھر تہاڈا خدا ہوے گا اگر جی بالکل ساڈا خدا ہے فرمایا جڑا خدا ہوے بندیاں تے مہربان ہوندا ہے خدا رحیم ہوندا ہے خدا کریم ہوندا ہے وہ قادر مطلق ہوندا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوندا ہے خدا رحیم بھی ہے خدا رحمان بھی ہے خدا مہربان بھی ہے خدا دے بندیاں تے بڑا رحم کردا ہے انہیں آکھیا جی کوئی شک نہیں فرمایا اگر تہاڈا خدا ہے تسی دی عبادت کرتے ہو فرمایا پھر اے وچ ہاتھ پا کے وفا دے انہیں آکھیا بابا کوئی عقل دا علاج کروا تینوں نہیں پتا اگ ساڑ دیندی ہے اگ دا کم ہے ساڑنا اور اگ ساڑ دیندی ہے جڑی بھی چیز اگ دے نزدیک جاوے اگ نوں ساڑ کے سوا کر دیندی ہے فرمایا تیرا خدا ہے تو دی عبادت کرنا ہے لیکن پھر بھی اے اگ تیرے تے رحم نہیں کرے گی اگر تیرا خدا ہوئے بابا وچ ٹر جاوے پھر من لوی دین کدا سچا سبحان اللہ فرمایا سی تینوں منانے ہاں اے خدا تیرا ہے ساڈا کچھ نہیں فرمایا تیرا خدا تیرا دیوتا بھی نہیں تو پوجا پہ کرنا ہے فرمایا اگ چلتی پئی ہے اگر بابا وچ چلا جاوے پھر من جاوے گا دین کدا سچا ہے قرآن کیڑا سچا ہے اسلام کیڑا سچا ہے پھر تینوں پتہ لگ جائے گا دیناں وچوں دین بھی سچا خدا جڑے خداواں دی تسی عبادت کرتے ہو اے سب من دون اللہ نے بعد اللہ شریک سچا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات سچی اے تہاڈا دیوتا اگر اس بلدی اگ دے اندر میں چلا جاواں پھر من لوی دین مصطفیٰ سچا ہے انہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے آج خواجہ معین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ علیہ نے جس وقت اگ دے وچ جان لگے ذہن دے وچ خیال آیا فرمایا جان تو پہلے کوئی نہ کوئی
ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਾਲ ਨਿਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡਾ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਿਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੇਖੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ